بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار سج گیا ہرقل کا، اور اس دربار میں اس وقت ابھی حضرت نہیں تھے، ابو سفیان کو طلب کیا گیا۔ ہرقل بادشاہ اور ان کے بڑے بڑے وزراء بیٹھ گئے۔ ابو سفیان کے ساتھیوں کو پیچھے بٹھا دیا گیا اور یہ کہہ دیا گیا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو ان کا جھوٹ تم لوگ ظاہر کر دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں فواللہ، اللہ پاک کی قسم، لولا الحیاء من ان یأسروا علی کذبا، اللہ کی قسم اگر اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ وہ میرے بارے میں جھوٹ کو نقل کریں گے، مجھ پر جھوٹ نقل کریں گے، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ضرور جھوٹ بتاتا۔ یعنی ابو سفیان کہنے لگے اب ہرقل سوال کریں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف چیزیں مجھے پوچھیں گے تو میں کوئی بات ان کے بارے میں جھوٹی بتلا دوں، لیکن مجھے شرم اس بات کی آئی کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو یہ پیچھے جو میرے سب ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ اگر اس وقت نہیں بولے، خاموش رہے، چونکہ ہم دوسرے ملک میں آئے ہوئے ہیں، ہرقل کے دربار میں ہیں، وہ میری تکذیب نہ بھی کرے تو ابھی مکہ جا کر تو لوگوں کے درمیان یہ چرچا کریں گے کہ ابو سفیان تو بھائی جھوٹا آدمی ہے، وہاں ہرقل کے دربار میں جھوٹ بولا تھا۔ دیکھو کہ یہاں چاہے دربار شاہی میں جھوٹ بولوں تو یہ لوگ میرے جھوٹ کو ظاہر نہ کریں، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان کو بھی دشمنی اور یہ جتنے اس کے رفقا ہیں ان کو بھی دشمنی، سب کو دشمنی۔ اسی لیے دشمنی کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بات بولوں گا تو یہ لوگ یہاں میری تکذیب نہیں کریں گے، اس کا تو مجھے یقین تھا۔ لیکن پھر مکہ جا کر کے میرے بارے میں لوگوں کو کہیں گے کہ ابو سفیان کیسے لیڈر آدمی ہے، وہ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ لیا، دراصل بات یہ تھی کہ وہ لوگ اسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود جھوٹ ان کے یہاں بہت بری چیز سمجھی جاتی تھی۔ کفار تھے، مشرکین نے، لیکن پھر بھی ان کے یہاں جھوٹ بڑی بری اور خطرناک چیز سمجھی جاتی تھی۔ اور ابو سفیان کو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ آئندہ میری طرف جھوٹ کی نسبت ہو جائے گی۔ دیکھیے اس زمانے کے سردار اپنی طرف جھوٹ کی نسبت سے بھی ڈرا کرتے تھے کہ ہماری طرف کوئی جھوٹ کی نسبت کر دے رہے، اور اس زمانے کے سرداران جھوٹ کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اپنا فنی کمال سمجھو، اپنا اقتداری کمال سمجھو، جو کچھ سمجھو۔ تو یہ کٹر کافر ابو سفیان، لیکن آئندہ چل کر کے بھی اپنی طرف جھوٹ کی نسبت ہو یہ ان کو گوارا نہیں ہے۔ کیسا ان کا احتیاط ہوگا، اندازہ لگاؤ۔ اب یہاں شرح نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ وہ لوگ تو بے ایمان لوگ تھے، پھر بھی جھوٹ کو اتنا قبیح کیسے سمجھتے تھے؟ کس بنیاد پر وہ لوگ جھوٹ کو برا سمجھتے تھے؟ ان کے یہاں بت پرستی کوئی چیز نہیں، بت پرستی عام، شراب نوشی عام، اور جو ہے مال لوٹ لینا عام، لیکن یہ جھوٹ کیوں ان کے یہاں اتنا قبیح اور برا سمجھا جاتا تھا؟ نمبر 1،
کذب کا برا ہونا، صدق کا اچھا ہونا، سابقہ شریعتوں سے ان کو سیکھنے کو ملا تھا، اس لیے کہ شرع ابراہیمی کی کچھ باتیں مکہ کے مشرکین میں نقل در نقل چلی آ رہی تھی، تو کذب کی قباحت، صدق کا حسن ان کو سابقہ شریعت سے سیکھنے کو ملا تھا۔ نمبر 2، وہاں عرف تھا کہ وہ جھوٹ کو برا سمجھتے تھے۔ دیکھو، علاقے کے عرف، قوم کے عرف، خاندان کے عرف الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ مثلا بعض علاقوں کے اندر لنگی پہننا عیب سمجھا جاتا ہے۔ بعض شہر ایسے ہیں، بعض خاندان ایسے ہیں کہ آپ لنگی پہن کے نکلو گے تو پورا گاؤں تعجب سے دیکھے گا، وہ لنگی پہری نے نکل رہا، اس طریقے سے۔ اور جو ہے بعض جگہ ایسی ہے کہ آپ لنگی نہ پہنو تو عیب سمجھا جائے، لنگی نہ پہنو تو عیب سمجھا جائے کہ بھئی انہوں نے لنگی کیوں نہیں پہنی، لڑکواں کو کیا ہو گیا کہ لنگی بغیر نکل آیا، اس طریقے سے۔ تو علاقے کے عرف الگ الگ ہوا کرتے ہیں، خاندانی عرف الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اس زمانے میں اہل مکہ اور اہل عرب میں یہ عرف بن گیا تھا کہ وہ لوگ جو ہے جھوٹ کو نہایت برا سمجھتے تھے۔ تیسری بات، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری توجیہ کی ہے اس موقع پر۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مستقبل میں چل کر کے ابو سفیان کو حدیث کا راوی بننا تھا، اور باری تعالیٰ کے یہاں یہ گوارا نہیں ہے کہ اپنے پیارے نبی کی پیاری حدیث کا راوی جھوٹ کبھی بولے۔ اسی لیے اس زمانے میں وہ کفر پر تھے، لیکن پھر بھی باری تعالیٰ نے ان کو جھوٹ سے بچا لیا۔ تو آئندہ چل کر کے یہ ایمان لانے والے ہیں اور حدیث کے راوی بننے والے ہیں، اور یہی حدیث لوگوں کو سنانے والے ہیں۔ اسی لیے چونکہ مستقبل میں وہ راوی حدیث بننے والے ہیں، اور باری تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ اپنے نبی کی حدیث کا راوی جھوٹ بولے، اس پر جھوٹ کی تہمت لگے، جھوٹ کی تہمت والا آدمی راوی حدیث بنے، یہ باری تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ اسی لیے اس موقع پر کفر کے باوجود ابو سفیان کو باری تعالیٰ نے جھوٹ سے بچا لیا۔ دیکھ لیا، بعض کام ایسے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں نا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی کفر شرک سے بچے ہوئے ہوتے ہیں۔ شراب جس زمانے میں حلال تھی، اس زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پی، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی نہیں پی۔ جس زمانے میں حلال تھی تب بھی یہ قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے بچانے کا انتظام۔ تو یہاں ابو سفیان کو قدرتی طور پر جھوٹ سے بچانے کا باری تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ جھوٹ کی تہمت ان کے اوپر نہ لگے۔ ثم قال اول ما سألنی عنہ ان قال، پھر ثم کانا یعنی ہرقل نے سب سے پہلی بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھ سے پوچھی۔ اب ہرقل الگ الگ سوالات کر رہے ہیں، چونکہ ان کو تو پوری تحقیق کرنی تھی کہ جو مدعی نبوت ہے، صاحب خط ہے، وہ کون ہے، ان کا تعارف کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ اسی لیے ہرقل پوری تحقیق کرنا چاہتے تھے، تو کہا سب سے پہلا سوال کس بارے میں کیا؟ نسب اور خاندان کے بارے میں کیا کہ مدعی نبوت، صاحب خط، کیف نسبہ فیکم، تمہارے درمیان میں ان کا نسب اور خاندان کیسا ہے، یہ سوال کیا۔ دیکھو بھائی، دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ آتا ہے نسب، دوسرا لفظ آتا ہے حسب۔
نسب اور حسب میں باریک فرق ہے. نسب کہا جاتا ہے آبا و اجداد کی طرف خاندانی نسبت کو نسب کہا جاتا ہے. جیسے میرے ابا یہ، میرے دادا یہ، میرے سکڑ دادا یہ، تو آبا و اجداد کی طرف خاندانی نسبت کو نسب کہا جاتا ہے. حسب کس کو کہتے ہیں؟ آبا و اجداد کے وہ کام جو فخر کے سمجھے جاتے ہیں کہ میرے دادا، میرے ابا، میرے چچا وہ تو ایسے تھے کہ ایک جھٹکے میں مچھر مار ڈالتے تھے، اتنے بہادر تھے وہ، تو شجاعت خان تھے وہ. تو اس طریقے سے اپنے بڑوں کے کسی کارنامے کے اوپر آدمی فخر کرے، اس کو کہا جاتا ہے حسب. تو یہاں پر پوچھا کہ کیسا ہے ان کا نسب تمہارے درمیان میں؟ قلت، ابو سفیان نے کہا کہ وہ مدعی نبوت ہمارے درمیان میں عالی نسب کے آدمی ہیں. یہ نسب کے نیچے جو تنوین ہے نا، یہ تنوین برائے تعظیم میں ہے، اسی لیے ترجمہ کریں گے وہ مدعی نبوت ہمارے درمیان میں عالی اور اونچے نسب کے آدمی ہیں. دوسرا سوال دیکھو، تمام سوال ذہن میں رکھتے جانا، اسی لیے کہ ابھی تو ہرقل سوال کریں گے، ابو سفیان جواب دیں گے. جب سارے سوال جواب ہو جائیں گے تو اخیر میں ابو سفیان کے ہر جواب پر ہرقل اپنا تبصرہ بتائیں گے کہ میں نے یوں سوال کیا ابو سفیان تم نے یہ جواب دیا، اس پر میرا یہ تبصرہ ہے. اور دنیا کا اتنا بڑا سپر پاور طاقت کا بادشاہ جب تبصرہ کرے تو وہ تبصرہ بھی اہمیت رکھتا ہے. تو آخر میں وہ تبصرہ کریں گے ہر سوال کے جواب کے اوپر. دوسرا سوال، قال، ہرقل نے کہا کیا اس طرح کی بات تم میں سے کسی نے ان سے پہلے کہی تھی؟ اس طرح کی بات یعنی نبوت والی بات، یعنی ابھی جو نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے، ایسا نبوت کا دعویٰ تم میں سے، تمہارے لوگوں میں سے، تمہارے شہر میں، تمہارے افراد میں کسی نے اس سے پہلے کیا تھا؟ قلت لا، ابو سفیان نے کہا نہیں، آج تک کسی نے ہمارے اندر ایسا نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. تیسرا سوال ہرقل کا، فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، کیا ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ یعنی جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے آبا و اجداد میں، خاندان میں کوئی بادشاہ گزرے ہیں؟ قلت لا، ابو سفیان نے کہا نہیں، ان کے آبا و اجداد میں کوئی بھی بادشاہ گزرے نہیں ہیں. سوال کے نمبر آپ لگاتے جاؤ. قال فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، چوتھا سوال کہ کیا لوگوں میں شریف لوگ ان کی اتباع یا اور پیروی کرتے ہیں، یا کمزور لوگ ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں؟ لوگوں میں شریف لوگ، شریف کا مطلب کیا وہ یہاں سمجھو. شرفاء کا مطلب ہے جو لوگوں کے سامنے بڑے سمجھے جاتے ہو. فی ذاتی ہی اچھا اور بڑا ہونا مراد نہیں ہے، اسی لیے کہ فی ذاتی ہی اچھا اور بڑا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی والا ہوگا وہ فی ذاتی ہی اللہ کی نظر میں بڑا ہے. یہاں تو بڑا ہونے کا مطلب کیا؟ لوگ جن کو بڑا سمجھتے ہو، لوگوں کی نظر کے اندر جو باعزت، با شرافت، با کرامت ہو کہ ہمارے لیڈر جناب عالی ہے، یہ ہمارے جو ہے قوم کے بڑے ہیں، جو قوم جو عوام کی نظر میں بڑے معزز، اونچے درجے کے، اونچے مقام کے سمجھے جاتے ہیں، یہ ہے فاشراف الناس. یہ بڑا اونچا سوال کیا ہرقل نے کہ کیا قوم کے لوگوں کے شریف لوگ
ان کی اتباع کر کے ایمان لاتے ہیں، یا قوم کے کمزور لوگ ان کی اتباع کر کے ایمان لاتے ہیں؟ قلت بل ضعفاؤہم، ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ نہیں ہمارے کمزور لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں، جو کمزور لوگ ہیں وہ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے قوم کے جو تکبر والے لوگ ہوتے ہیں، نخوت والے لوگ ہوتے ہیں، جو قوم میں لیڈری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنی ہی قوم کے کسی فرد کی اتباع کرنے میں آر آتی ہے کہ میں قوم کا بڑا، میں قوم کے ایک آدمی کی اتباع میں کروں، یہ ان کو گوارا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے آج بہت سے مسلمان ہیں جو بڑے لیڈر بنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن قوم کا کوئی عالم، کوئی مفتی ان کی رہبری کرے گا تو وہ ان کو اس لیے پسند نہیں ہے کہ لیڈر میں یہ کون مجھے رہبری کرنے والا، اس بنیاد پر وہ مانتے نہیں ہیں اور اس بنیاد پر وہ عمل کرنے تیار نہیں ہوتے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھلے میں لیڈر گیدڑ بنا ہوا ہوں اور یہ میری قوم کا ایک فرد ہے، لیکن بہرحال اس کے پاس شرعی علم ہے، وہ قرآن حدیث کی روشنی میں میری رہبری کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچے گا، وہ یوں سوچے گا میں لیڈر، میں میری قوم کا آدمی اور اس کی مجھے اتباع کرنے کی، بس یہ چیز ان کو گوارا نہیں ہوتی۔ تو یہ سوال کیا کہ جو شرفا سمجھے جاتے ہیں، بڑے سمجھے جاتے ہیں، لیڈر قسم کے سمجھے جاتے ہیں، ٹاپ سوسائٹی کے لوگ سمجھے جاتے ہیں، وہ ان کی اتباع کرتے ہیں، یا پسماندہ، بیکورڈ، رذیل قسم کے لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، مکہ میں جو غلام قسم کے لوگ ہیں، کوئی روم کا آیا صہیب ہے اور کوئی فارس کا سلمان ہے، وہ بلال ہمارا غلام، ایسے سب لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں، کوئی شریف لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لاتے نہیں ہیں۔ پھر اب ہرقل نے سوال کیا اَیَزِیدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، ان کے متبعین کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ، ابو سفیان نے کہا کہ ہاں ان کی تعداد تو روز بروز بڑھ رہی ہے، روز بروز ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے ایک ابو بکر تھے، خدیجہ تھی، علی تھے، جوانوں کے اندر علی، بڑوں میں ابو بکر، عورتوں میں خدیجہ، پہلے یہ تین ہی تھے، اب دھیرے دھیرے ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں، تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قال، ہرقل نے کہا فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سُخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَن يَدْخُلَ فِيهِ، کیا ان میں سے کوئی مرتد ہوتا ہے ان کے دین سے ناراض ہو کر کے، ان کے دین میں داخل ہو جانے کے بعد؟ دیکھو بڑا مقید سوال کیا ہے ہرقل نے۔ کیا مقید سوال کیا؟ کہ کوئی آدمی اسلام میں داخل ہو جائے، پورا مسلمان بن جائے، اس کے بعد اسلام سے ناراض ہو کر کے، اسلام کو ناپسند سمجھ کر کے کوئی آدمی مرتد ہوا ہے؟ یعنی مرتد ہونے کے اور اسباب تو ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام لانے کے بعد اسلام سے نفرت کر کے، اسلام کے کسی حکم سے نفرت کر کے، اسلام کو ناپسند کر کے، اسلامی حکم کو ناپسند کر کے کوئی آدمی مرتد ہوا ہے؟ تو ابو سفیان نے کیا کہا؟ قلت لا، نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا کہ کوئی آدمی ایمان لایا پھر ایمان سے نفرت کر کے نکل گیا ایمان سے، ایسا تو نہیں ہوا۔ کہ ایمان لایا پھر اسلام سے کراہت کی وجہ سے وہ اسلام سے نکل گیا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو سفیان کے سگے داماد مرتد ہو گئے تھے، روایت میں گزرا، کل ہی تو سبق میں بتلایا تھا، ابو سفیان کے داماد خود مرتد ہو گئے تھے اسلام چھوڑ کر کے۔ کیا نام بتلایا تھا ابو سفیان کے داماد کا؟ عبید اللہ ابن جہش
کس سے ان کا نکاح ہوا تھا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ وہ کیوں مرتد بن گیا؟ معاشقے کی وجہ سے۔ تو یہاں ایک اشکال کھڑا ہوتا ہے کہ ابو سفیان کے خود کے داماد مسلمان ہوئے اور مسلمان ہو کر کے مرتد ہو گئے، اور ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آدمی مرتد نہیں ہوا۔ تو جواب ظاہر ہے کہ عبید اللہ ابن جہش جو مرتد ہو گئے تھے وہ تو کسی عیسائی عورت کے ساتھ معاشقے کی وجہ سے، وہ اس وجہ سے مرتد نہیں ہوئے کہ نعوذ باللہ اسلام سے نفرت ہو گئی، نعوذ باللہ اسلام کے کسی قانون سے نفرت ہو گئی، اسلام کو انہوں نے ناپسند سمجھا اور مرتد ہو گئے۔ نہیں نہیں نہیں، ان کا ارتداد تھا معاشقے کی وجہ سے۔ اسی لیے ابو سفیان نے یہاں پر صحیح جواب دے دیا۔ اب یہاں ایک اور غور کرنے کی بات ہے۔ ماں قبل میں جو سوال کیا تھا اَیَزِیدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، اسی کے ذیل میں یہ ارتداد والا سوال بھی آ جاتا ہے، اس لیے کہ جتنے مرتد ہو کے نکل جائیں گے وہ تعداد کم ہو جائے گی اسلام میں سے۔ سمجھو 50 آدمی مسلمان ہیں، 5 مرتد ہو گئے تو 45 رہ گئے، تو ارتداد کی وجہ سے 5 کم ہو گئے۔ تو سابقہ سوال کے ضمن میں یہ بعد والا سوال شامل ہے، پھر بھی ہرقل نے الگ سے یہ سوال کیوں کیا؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ اَیَزِیدُونَ يَنْقُصُونَ کے ذیل کے اندر یہ سوال شامل تھا ارتداد والا بھی، کہ بھئی تعداد گھٹنے کی کوئی بھی وجہ ہو، ارتداد یا کوئی اور وجہ، پھر الگ سے سوال یہ ہرقل نے کیوں کیا؟ تو کہا ماں قبل والے سوال میں یہ سوال شامل تھا، پھر بھی کسی دین کے متعلق یہ اہم سوال تھا، اسی لیے الگ سے صراحتاً بھی پوچھ لیا۔ کسی بھی دین کے بارے میں یہ اہم ترین سوال تھا، اسی لیے الگ تھلگ بھی یہ سوال پوچھ لیا۔ یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے۔ آگے سوال، قال ہرقل نے کہا فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِذْبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ، کیا تم نے کبھی ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگائی ہے اس سے پہلے کہ انہوں نے وہ بات کہی جو کہی؟ کیا تم نے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی ہے اس سے پہلے کہ انہوں نے وہ بات کہی جو کہی؟ یعنی نبوت والی بات جو انہوں نے کہی، نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے کبھی ان کے بارے میں جھوٹ کی تہمت آئی؟ کبھی انہوں نے جھوٹ بولا؟ کسی نے بھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی؟ دیکھو یہ سوال ایسا تھا کہ ہرقل نے بڑی اہمیت دے کر کے یہ سوال کیا۔ قلت لا، میں نے کہا نہیں، جھوٹ تو کیا بولتے، کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت بھی نہیں لگی۔ یہ تو دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے واقعتاً جھوٹ کا صدور اور ایک ہے جھوٹ کی تہمت۔ ایک آدمی ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے، لیکن کوئی آدمی ان پر جھوٹ کی تہمت لگا ڈالے، یہ تو بہت آسان ہے۔ آپ ماشاءاللہ سچے ہو، سچ کے عادی ہو، سچ کا اہتمام کرتے ہو اپنی ذات کے اعتبار سے، لیکن کوئی آپ کو اٹھا کے کہہ دے جھوٹے کہیں گے تو اس کو تو آپ روکنے نہیں جاؤ گے۔ تو یہ سوال بڑا باریک ہے کہ نفس جھوٹ کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہے، جھوٹ کی کبھی کسی نے تہمت لگائی ان کے اوپر؟ سمجھے نا، دو بات میں فرق الگ الگ۔ آپ اپنی ذات کے طور پر ہمیشہ سچے ہو، کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہو ماشاءاللہ، لیکن کوئی لباڑ قسم کا آدمی ڈائریکٹ آپ کو کہہ دے مولوی صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہو،
تو آپ کہاں اس کا منہ پکڑنے جاؤ گے؟ بھائی میں مولانا ہو کر مصلی پہ جھوٹ بولوں گا کیا؟ تو بات بول رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ تو جھوٹ کی تہمت تو دوسرا لگاتا ہے اور اس کو ہم روکنے نہیں جائیں گے۔ تو ہرقل کے سوال کا مطلب کیا تھا؟ ان کا جھوٹ بولنا نہ بولنا نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ یہ پوچھ رہا ہوں کہ کبھی کسی نے ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگائی؟ اور یہ بڑا سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے، اس لیے کہ تہمت عام ہے۔ تہمت نہیں لگی تو جھوٹ تو یقیناً نہیں بولا انہوں نے، تہمت نہیں لگی تو جھوٹ تو یقیناً نہیں بولا۔ اسی لیے پوچھا کہ کبھی تم لوگوں نے ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی قبل اس کے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ قلت لا، کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ پورے مکہ کا بچہ کچا بالغ مرد عورت ہر ایک ان کو صادق الامین کہا کرتا تھا، کبھی ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگی نہیں ہے۔ قال فہل یغدیر، ہرقل نے سوال کیا کہیں کبھی انہوں نے عہد میں خلاف ورزی کی؟ یغدیر، انہوں نے معاہدہ کیا ہو اور اس کی خلاف ورزی کبھی کی؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، کبھی انہوں نے معاہدہ کر کے کبھی خلاف ورزی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معاہدہ نبھانے والے تھے، آپ کہاں معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے والے تھے؟ اس کا صحیح جواب دیا ابو سفیان نے، لیکن ایک بات بیچ میں گھسا دی یہاں پر۔ کیا گھسائی؟ وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا قَالَ وَلَمْ تُمَكِّنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ۔ دیکھیں ابو سفیان کی ذہانت بالشرارت، دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ سوال کا صحیح جواب تو دے دیا کہ انہوں نے کبھی خیانت نہیں کی، لیکن ایک حاشیہ بڑھا دیا۔ جواب تو پورا ہو گیا، لیکن حاشیہ کیا بڑھایا؟ ہم ان کے ساتھ اس وقت کے اوپر ایک معاہدے کی مدت میں چل رہے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ اس میں وہ کیا کریں گے، ہم کو نہیں معلوم کہ اس معاہدے کی مدت میں وہ کیا کریں گے۔ یعنی اس وقت پر ہمارا ان سے حدیبیہ میں 10 سال کا جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے، اور ابھی وہ 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدے کا ٹائم چل رہا ہے، معلوم نہیں کہ وہ معاہدہ نبھائیں گے یا معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے۔ دیکھ لیا ذہانت بھی شرارت، سامنے والے کے دل میں شک کا بیج ڈال دیا، لیکن سامنے ہرقل تھا، وہ اس سے متاثر ہونے والا نہیں تھا، یہ شک کا بیج ڈال دیا۔ جیسے کوئی آپ کو پوچھے کہ بھئی یہ طالب علم کیسا ہے، کہ اب تک تو اچھا ہے لیکن کل کیا کر ڈالے کچھ کہواوے نہیں اس کے بارے میں، آج تک تو یہ شریف ہے لیکن کل کیا کرے میں نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے صحیح جواب دیا، لیکن سامنے والے کے ذہن میں شک تو ڈال دیا نہیں کہ ان کو آئندہ کل کے بارے میں کوئی اعتماد نہیں ہے۔ بس یہ کام ابو سفیان نے یہاں کیا کہ اس وقت ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال کا جنگ بندی کا معاہدہ چل رہا ہے، معلوم نہیں کہ وہ جنگ بندی نبھائیں گے کہ نہیں نبھائیں گے، خلاف ورزی کر ڈالیں گے اور عہد شکنی کریں گے، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ یہ تجھے بولنے کی ضرورت کیا؟ تجھے اتنا پوچھا تھا نا کہ کبھی آج تک خیانت کی، جواب تھا نہیں، یہ دوسرا حاشیہ بڑھانے کی ضرورت کیا تھی کہ ابھی ہم معاہدے میں چل رہے ہیں اور آئندہ وہ معاہدہ نبھاوے نہ نبھاوے وہ میں نہیں کہہ سکتا، یہ بڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ بس اس کا مقصد کیا تھا کہ ہرقل کے ذہن میں کوئی بات میں ڈال دو جس کی وجہ سے مدعی نبوت کی تعظیم پیدا نہ ہونے پائے، مدعی نبوت کی عظمت پیدا نہ ہونے پائے، ایسا کوئی شوشہ میں چھوڑ دو، بس یہ بات اس جملے کا مقصد تھا۔ شراح کہتے ہیں ابو سفیان کو یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
10 سال کی جنگ بندی کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کریں گے. اس کو پورا یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جو 10 سال حدیبیہ میں جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے یہ شخص خلاف ورزی کرنے والے نہیں ہیں. پورا یقین تھا. لیکن بات مستقبل تھی، مستقبل کے متعلق تھی، اسی لیے کچھ شیبہ کھڑا کرنے کا اس کو موقع مل گیا اور اس نے ایک شخص شیبہ کھڑا کر ڈالا. پھر ساتھ میں کہتا بھی ابو سفیان، چونکہ یہ ایمان لانے کے بعد کے زمانے کی پوری بات عرض کر رہے ہیں. وَلَمْ تُمَكِّنِّي، مجھے موقع نہیں دیا کسی بات نے کہ میں اس میں کوئی چیز گھساؤں سوائے اس کلمے کے. مجھے موقع نہیں دیا کسی کلمے نے کہ میں اس میں کوئی چیز گھساؤں سوائے اس کلمے نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نامناسب بات، کوئی ادب احترام کو کم کرنے والی بات میں گھسا دوں، ایسا مجھے کوئی موقع نہیں ملا. بس یہ ایک موقع ایسا ملا کہ ان کے بارے میں کوئی بات گھسا دوں، اور میں نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا کیونکہ معاملہ مستقبل کے متعلق تھا. اب کوئی مجھے آپ کے بارے میں پوچھے صوفی جی کیسے ہیں، سفید کپڑے ہمیشہ پہنتے سبق میں؟ ہاں، ہمیشہ سبق میں سفید کپڑے پہن کے آتے ہیں، روزانہ پابندی سے آتے ہیں، روزانہ پابندی سے آتے ہیں. سبق میں جھونکے نہیں لگاتے، سبق میں جھونکے نہیں لگاتے. صوفی جی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ آئندہ مستقبل ان کا کیسا رہے گا؟ بھائی آئندہ کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا صوفی کب کیا کر ڈالے. اب مجھے آپ کے بارے میں کوئی بری بات کہنی ہے، لیکن آپ کے اخلاق ایسے ہیں کہ کوئی بری بات میں آپ کے بارے میں کہوں اس کا موقع ہی نہیں میرے پاس. لیکن آئندہ مستقبل کے متعلق میں یقین دلانے کے بجائے شک کھڑا کر دوں سامنے والے کے ذہن میں، تاکہ اس کے دل میں تعظیم پیدا نہ ہونے پاوے. تو یہ ابو سفیان نے ہرقل کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط بات گھسانے کی گندی کوشش کی کہ ابھی تو معاہدے میں برابر ہے، لیکن کب کیا کر ڈالے کچھ نہیں کہہ سکتے. بعض شراح نے اس کا ایک مطلب اور بھی بیان کیا ہے، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا. اس جملے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ میں ان سے معاہدہ ہوا، کئی دن ہو گئے، پھر ہم تو سفر میں نکل آئے. سفر کی زمانے کے اندر انہوں نے وہاں کیا کیا وہ ہم کو معلوم نہیں ہے. ہم جو بات تم کو کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت نہیں کی، وہ کب تک کی کہہ رہے ہیں؟ جب تک کہ ہم نے مکہ میں ان کے حالات دیکھے وہاں تک. ہم تو کئی دنوں سے سفر میں نکلے، ہماری غیر حاضری میں انہوں نے کچھ کیا ہو تو اس کا ہمیں پتہ آتا نہیں ہے. دیکھ لیا یہ بھی، کیونکہ اس زمانے کے اندر واٹس ایپ تو تھے نہیں کہ کچھ ہوئے تو فوراً اطلاع آ جاوے، گروپ میں آ جاوے، سرکل میں آ جاوے. تو کہا کہ دیکھو ہم تو کئی دن سے سفر میں نکلے ہوئے ہیں، وہاں مکہ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ اتنے دنوں میں کیا کیا. جیسے کہ بھائی کوئی طالب علم مدرسے میں 2 مہینے غیر حاضر رہ گئے. اب اس کو کوئی آدمی مدرسے کے بارے میں پوچھے کہ بھائی آپ کے مدرسے میں فلاں چیز لگ گئی. بھائی دیکھو شعبان میں تو نہیں لگی تھی، ابھی 2 مہینے میں لگ گئی ہو تو پتہ نہیں، میرے علم میں نہیں. تو ابو سفیان کے کہنے کا مقصد یہ تھا ہم سفر میں نکلے، وہاں تک تو انہوں نے خیانت نہیں کی، لیکن ہمارے سفر میں نکلنے کے بعد انہوں نے کوئی خیانت کی ہو تو ہمیں دوران سفر اس کی اطلاع نہیں ہے، خبر نہیں ہے. یہ کہا اس نے. پھر آگے قال فہل قاتلتموہ، ہرقل نے کہا کیا تم نے اس مدعی نبوت سے قتال کیا ہے؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں ہماری ان سے جنگیں ہوئی. قال، ہرقل نے کہا فکیف کان قتالکم ایاہ، کس طریقے سے تمہارا ان کے ساتھ جنگ کرنا ہوا؟ قتالکم فیہ، تمہارا ان کے معاملے میں جنگ کرنا کیسا رہا؟
قلت الحرب بیننا وبینہ سجال، تو میں نے کہا کہ لڑائی ہمارے اور ان کے درمیان میں ڈول کی طرح ہے، لڑائی ہمارے اور ان کے درمیان میں ڈول کی طرح ہے۔ سجال کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1 پانی سے بھرا ہوا ڈول، نمبر 2 بڑا ڈول، نمبر 3 کوئی بھی ڈول، مطلق ڈول، سجال کا لفظ اس کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ ینال منا وننال منہ، کبھی وہ ہم سے نقصان یا فتح پا لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے نقصان اور فتح پا لیتے ہیں۔ دیکھو ینال منا وننال منہ کا ترجمہ، کبھی وہ ہم سے نقصان یا فتح پا لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے نقصان یا فتح پا لیتے ہیں۔ یہاں ابو سفیان ہرقل کے سوال کو غور کرنے کے قابل ہے۔ کیا پوچھا کہ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ، تم نے جو ان سے قتال کیا وہ کیسا رہا، اور اس سے پہلے فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، کیا تم نے ان سے لڑائی کی؟ دیکھو سوال کا احتیاط دیکھو ہرقل کا، بڑا محتاط سوال ہے۔ شراح فرماتے ہیں نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں ہرقل نے قتال کی نسبت حضور کی طرف نہیں کی، بلکہ ابو سفیان اور ان کی قوم کی طرف کی۔ جیسے کہا جائے نا، کئی سنا کہ تمہاری ان سے لڑائی ہوئی آج دوپہر میں کھانے کے بعد، تو آپ کیا کہو گے؟ استاد جی معاف کیجئے، میں نہیں لڑا تھا، وہ لڑنے آیا تھا میرے پاس۔ اب یہ کہنا کہ تمہاری لڑائی ہوئی، یہ تم پر جنگ کا الزام ہوا نا کہ تم لڑنے گئے تھے، لیکن اس کے بجائے کیا کہ وہ تمہارے پاس لڑنے آیا تھا سنا آج دوپہر میں، تو اس میں تمہارا اکرام رہا کہ تم تو شریف آدمی ہو، کسی سے لڑنے نہیں جاؤ گے، لیکن وہ کالو تم سے لڑنے آیا ہوا تھا۔ دیکھ لیا انداز تعبیر کا۔ تو یہاں ہرقل نے بڑے ادب کی تعبیر کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قتال کی نسبت نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ قاتلتم، تم نے ان سے قتال کیا، اور کیسا تمہارا ان کے ساتھ قتال رہا۔ دیکھ لیا، قتال کی نسبت اس نے کرامن ادبن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی، بلکہ قوم قریش، قوم ابو سفیان کی طرف کی۔ دوسری بات سمجھو، ہرقل کا یہ تعبیر استعمال کرنا سابقہ آسمانی کتابوں کے علم کی بنیاد پر تھا۔ سابقہ آسمانی کتابوں میں انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ نبی بلا ضرورت ابتدا بالقتال نہیں کیا کرتے، نبی بلا ضرورت ابتدا بالقتال نہیں کیا کرتے۔ یہ ہرقل نے سابقہ آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، اس لیے ہرقل نے پوچھا کہ نبی تو ابتدا بالقتال نہیں کریں گے، تم ہی لڑنے گئے ہوں گے وہاں پر۔ اور حقیقت بات بھی وہی ہوئی کہ بدر کی لڑائی مشرکین مکہ کی طرف سے وجود میں آئی، احد کی لڑائی مشرکین کی طرف سے وجود میں آئی، احزاب مشرکین کی طرف سے وجود میں آیا، تو وہی لوگ جنگ کی ابتدا کرتے تھے۔ تو ہرقل نے سابقہ آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بلا ضرورت ابتدا بالقتال کرتے نہیں۔ تیسری بات سمجھو، ہرقل کی اس تعبیر کے پیچھے راز یہ ہے کہ جنگ کی شروعات وہ کرے جن کے افراد کم ہو رہے ہوں، جنگ کی شروعات وہ کرے جن کے افراد کم ہو رہے ہو، جن کے افراد بڑھ رہے ہو اس کو لڑنے کی کیا ضرورت، جن کے افراد خود بخود بڑھ رہے ہو اس کو لڑنے کی کیا ضرورت۔ تو ابھی پوچھ لیا کہ ان کے افراد بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تو پتہ چل گیا کہ وہ تو تعداد میں بڑھ رہے ہیں، تو جب ان کی تعداد بڑھ رہی ہے تو ان کو جنگ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ سمجھے یہ تینوں بات؟ تو ہرقل کا یہ سوال بڑے ادب پر معمول ہے،
اور ہمیں بھی اس طرح کے ادب کا لحاظ کرنا چاہیے کہ کسی بڑے آدمی کی طرف لڑائی کی نسبت نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی آج شیخ کلن اور شیخ جمن کے درمیان جنگ ہو گئے. ایسا نہیں کہ بھئی وہ لڑنے گیا، کسی کی طرف ہم لڑائی کی نسبت نہ کریں، یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا. پھر جواب کیا دیا؟ الحرب بیننا و بینہ سجال. کیا مطلب سجال کا؟ کبھی جنگ میں ہم فاتح ہوتے ہیں اور وہ شکست کھاتے ہیں، کبھی وہ فاتح ہوتے ہیں ہم شکست کھاتے ہیں. جیسے کنویں کے اوپر ڈول رکھا ہوا ہو پوری بستی کے لیے عام، جو جائے گا باری 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 اس سے پانی بھرے گا. اس طریقے سے بھائی بدر میں ہم ہار گئے تھے، احد میں کچھ ان کو شکست اٹھانی پڑی، تو اس میں باری چلتی ہے، کبھی وہ جیتے ہم ہارے، کبھی ہم ہارے وہ جیتے، چلتا رہتا ہے. سجال کا یہ مطلب نکلے گا. یہ سارے سوال جواب ہو گئے. اب ان سوال جواب کے بعد ہرقل نے بڑا اہم سوال کیا. قال ماذا یأمرکم، یہ ہے بڑا سوال. وہ نبی تم کو کیا چیز سکھلاتے ہیں؟ سارے حالات ہو چکے، اب ان کی تعلیمات بتلاؤ. وہ کس چیز کی تم کو تعلیم دیتے، کیا سکھلاتے ہیں تم کو؟ ماذا یأمرکم، وہ نبی تم کو کیا سکھلاتے ہیں؟ قلت، میں نے کہا، یقول، وہ یوں سکھلاتے ہیں، اعبدوا اللہ وحدہ، ایسے اللہ کی عبادت کرو جو تنہا ہے. گویا تمام بت پرستی کی جڑ کاٹ دی، تمام شرک کی جڑ کاٹ دی. ایسے اللہ کی عبادت کرو جو تنہا ہے. ولا تشرکوا بہ شیئا، دیکھو وحدہ میں شرک کی نفی شامل ہے، پھر بھی الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے مثبت منفی دونوں پہلو سے توحید ثابت ہو جائے. ولا تشرکوا بہ شیئا، اور تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک مت کرو. واترکوا ما یقول آباؤکم، اور آباء و اجداد کے زمانے سے جو رسم و رواج چلے آ رہے ہیں وہ تمام باتوں کو تم چھوڑ دو. بہت سی غلط باتیں بے بنیاد عربوں میں چلی آ رہی تھی، بہت سی باتیں، اور یہی تقلید آبا ان کی بڑی دلیل تھی. انا وجدنا آبانا علی امہ و انا علی آثارہم مہتدون مقتدون. وہ تقلید آبا اندھے ہو کر کرتے تھے. جب ان کو کوئی بھی بات کہی جاتی تو کیا کہتے؟ ہمارے یہاں تو باپ دادا کے زمانے سے جو چل رہا ہے ہم تو وہی کریں گے. آج بھی بہت سے مسلمان جو رسم و رواج کے پابند ہے وہ یہی بات کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے خاندان کا یہ رواج ہے، ہمارے خاندان کی یہ رسم ہے، ہمارے باپ داداؤں کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، اسی لیے کرنا پڑتا ہے. یہ بڑی خطرناک چیز. شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ رسم تو دین صحیح کے مقابلے میں الگ سے ایک دین ہے. آبائی رسم یہ دین صحیح کے مقابلے میں ایک الگ سے دین ہے. اتنی خطرناک چیز ہے رسم و رواج. آج کتنے کام مسلمان کرتے، کیوں کرتے؟ بھائی خاندان میں چلا آ رہا ہے، بستی کا رواج ہے، علاقے میں یہ چلا آ رہا ہے. بھائی شریعت میں اس کی کیا ہے؟ شریعت تو ہم نہیں جانتے، ہمارے یہاں ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے اس لیے کریں گے. یہی ہے رسم و رواج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی جڑ کاٹی. دیکھو ابو سفیان کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، باپ دادوں کے زمانے سے جو بات کہی چلی آ رہی ہے وہ سب چھوڑو، رسم و رواج چھوڑو. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ، اور نبی ہم کو حکم دیتے ہیں نماز پڑھنے کا اور سچائی کا. بعض روایتوں میں صدقہ آیا ہے کہ ہم کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور صدقہ اور صدق قریب قریب ہے، اس لیے کہ صدقہ کون کرے گا؟ جو صدق فی الایمان ہوگا وہی صدقہ کرے گا. ایمان میں صدق ہے تو صدقہ ہے، ورنہ ایمان میں صدق نہیں ہے تو صدقہ بھی نہیں ہے. اسی لیے دونوں قسم کے الفاظ میں بالکل تطبیق ہے کہ وہ نبی ہم کو صدقے کی تعلیم دیتے ہیں
وہ نبی ہم کو سچائی کی تعلیم دیتے ہیں. والعفافی، عفاف کے دو مطلب ذہن میں رکھنا. ہم کو پاک دامن رہنے کا حکم دیتے ہیں، یعنی زنا سے پاک دامن رہنا، غیر محرموں سے پاک دامن رہنا. اور دوسرا مطلب ہے سوال کرنے سے پاک رہنا، کہ لوگوں سے ہم مانگتے نہ پھرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہ پھرے، بیجا سوالات کرتے نہ پھرے، اس سے نبی ہم کو روکتے ہیں. وصیلتی، اور صلہ رحمی کرنے کا ہم کو حکم دیتے ہیں. صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں. اور دوسرا مطلب کیا؟ ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا، مثلا اللہ کے ایمان کے ساتھ نبی کا ایمان جوڑو، اللہ اور نبی کے ایمان کے ساتھ آخرت کا ایمان جوڑ دو، یہ ہے ان یوصل کا دوسرا مطلب. تو صلہ کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ کہ جن جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جوڑنے کے لیے نبی ہم کو حکم دے رہے ہیں. بعض روایت میں بھی آیا الوفاء بالعہد، عہد کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں اور امانت کو ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں. یہ بھی بعض روایت میں ہے. شراب عجیب بات فرماتے ہیں، یہ ہیں دین اسلام کی تعلیمات کا نچوڑ، لب لباب، خلاصہ، جو اس زمانے کا ایک مشرک بھی جانتا ہے. ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ بھی دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب جانتے ہیں کہ توحید، رسم و رواج کو چھوڑنا، نماز، سچائی، صدقہ، پاک دامنی، صلہ رحمی، عہد پورا کرنا، امانت داری، یہ اسلام کی مقدس اور مبارک تعلیم ہے. کاش کہ آج کا کہلانے والا مسلمان اس کو سمجھ لے وے اور اس کو اپنا لے وے، جو اس زمانے کا ایک مشرکوں کا سردار دنیا کے دوسرے کافر بادشاہ کے دربار میں ترجمانی کر رہا ہے کہ اسلام کی یہ مقدس اور مبارک تعلیمات ہیں. اور ایک قاعدہ ہے نا، والفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت کی چیز وہ ہے جو دشمن گواہی دے دے. اب ابو سفیان جیسے دین کے دشمن اسلام کی تعلیمات کی یہ گواہی دے دے، یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ اسلام کی یہ مقدس اور مبارک تعلیمات ہے. یہ تعلیمات کا خلاصہ ایک غیر مسلم نے دوسرے غیر مسلم کے سامنے اسلامی تعلیم کا یہ خلاصہ پیش کیا. ہر چیز اس میں بڑی اہمیت کی مالک ہے.